دیکھیے یہ وہ شفقت ہے، اور جس طرح وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ایک تحریر ہے، اور وہ تحریر یہ ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر ہیوی ہو گئی۔ ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا اور اس کو کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں میرے مالک؟ تو کہا گیا کہ یہی چیز لکھ کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر ہیوی ہے، اس طریقے سے۔ اور وہ تحریر اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں سزا دے، نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں، وہ کیونکہ مہربان رب ہے، یعنی وہ ہر مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے۔ تو تم تو انسان ہو، اور اللہ کے عذاب کے لیے جو اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہو، تم خود ظالم ہو، تمہارا خود اپنے اوپر ظلم ہے، باقی اللہ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جتنا اللہ کی محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے اور خاص کر انسانوں کے لیے، ابھی تو اس کا یعنی 1% بھی اللہ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، 99% تو کو بھی چھڑا ہی نہیں گیا ہے۔ تو یہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ایک کو بھی اٹھایا جائے گا، اور 99 یعنی پوری کی پوری جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے، رحمت ہے، شفقت ہے، اس کو نچھاور کر دے گا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی محبت اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے اوپر حرام کر دے گا۔ نہیں، اتنی رحمت ہونے کے باوجود ان پر رحم نہیں کرے گا، کفر و شرک پھیلانے والوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، گیارہویں کرنے والوں پر، یا رسول مدد کہنے والوں پر، یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں پر، عرس اور میلے کرنے والوں کے اوپر، چادریں چڑھانے والے، اور جمہوریت کا کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں، یا سجدہ تعظیمی کے شرک میں ہوں، ان سارے مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمت کو حرام قرار دے دیا، یعنی بالکل۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا، تو نہیں جا سکتے۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، جس سے اللہ خوش ہوگا اللہ تو اس کو جنت دے گا۔ اور جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ کا غصہ ہے، اور اس کو اس جہنم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، غصہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں۔ پھر اللہ نے رحم کو پیدا کیا، اور رحم نے کہا کہ مالک یعنی میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی جو مجھے کاٹے گا تو بھی اس کو کاٹ دے، اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اور جو مجھے جوڑے گا تو بھی اس کے ساتھ جڑے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کر لیا اس کے ساتھ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی محمد حنیف صاحب کے اندر جو معاملہ ہے، ان کی سوچ ہی صوفیانہ ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں اللہ الرحیم کی جو صفت ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت لا محدود ہے، اللہ نے اس کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا۔ ذرا غور کریں، ان چیزیں بیان کرنے کی اس طریقے سے کون سی ضرورت ہے؟ حالانکہ خود وہ میتھ کے ٹیچر ہیں، اور میتھ کا یہ اصول ہے، ایک اگر خط کھینچیں، سیدھی لائن کھینچیں اور اس کو لکھ دیں کہ یہ لا محدود ہے، یعنی اس نے کسی جگہ جا کے رکنا ہی نہیں ہے۔ جب کسی جگہ اس کو رکنا ہی نہیں ہے تو اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی تو کسی جگہ حد ہی کوئی نہیں ہے، تو ڈیوائیڈ کس طرح کریں گے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا یہ اس کا سینٹر ہے، یہ اس کا یہ ہے، وہ ہے؟ وہ لا محدود ہے، اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، اور لا محدود کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں کسی کو دیتا ہے۔ تو ان کا دماغ کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، صوفیانہ انداز ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ دیکھیے وہاں اس طرح انداز سے بات، اللہ کا فعل ہوتا ہے معجزہ، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ انسان کا فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جو کام کرتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر مردوں کو جو زندہ کیا جاتا تھا، اللہ ان کو زندہ کرتا تھا۔ اسی طرح وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اللہ اس کو زندہ کر دیتا تھا۔ اسی طرح کسی وہ جو کوڑ کا مرض والا ہوتا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ تو معجزات اس طریقے سے ہیں۔ تو آپ غور کریں، ان کی اتنا فہم ان کا ناقص ہے اس گروپ کا،
کہ کہتے ہیں جو سجدہ ہوا نا، دیکھیے یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ انوکھا سجدہ ہے، یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ پھر اس کی دلیل میں معجزات کو پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردے نے بات کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو بتائیے ان معجزات کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ان کی اس طریقے سے بات ماری گئی ہے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے، ایک شکر گزاری کا واقعہ ہے، دو پیغمبروں کی زندگی کے واقعہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، طریقے پر چلنا ہے۔ تو پیغمبروں کے جو واقعات ہیں وہ تو سبق کے لیے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ چلے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تم بھی اسی طرح کرو۔ تو کیا کوئی اس طرح، جس طرح محمد حنیف صاحب کا عقیدہ کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے کسی نیک لوگ بندے کو جا کے سجدہ کر دو، کیونکہ نیک لوگ سجدہ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ان کے دماغ کے اندر یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے۔ بہرحال بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے لوگوں کی بھی اور ان کی بھی۔ اصل میں اب کیا کہا جائے، یہ یعقوب کی اور ان کی آپس میں ضد بازیوں کا، یہ اسی لیے بغیم بینہم پچھلے مولویوں کو کہا گیا، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے فرقے بنائے ہیں۔ اور چونکہ جب یعقوب لوگ علیحدہ ہوئے ہیں تو اس وقت کوئی سجدہ تعظیمی کا ذکر بھی نہیں دیا، کہیں 2-2.5-3 سال بعد انہوں نے یہ مسئلہ ان کے اندر اٹھا تھا، سعید احمد اور یعقوب کے اندر۔ تو چونکہ اس سے پہلے سارے اسی بات پر متفق تھے کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، یہ حقیقی سجدہ نہیں ہے، معروف سجدہ نہیں ہے۔ لیکن جب سعید احمد نے اس کو سجدہ کہا کسی درس کے اندر کہ اصلی سجدہ ہوا ہے، تو یعقوب لوگ بول پڑے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اتنا بڑا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی، اور اس دوران ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بیانات سامنے آ گئے، چونکہ ان کے پاس کافی لٹریچر تھی، کیسٹیں، تو وہ سنی کسی نے، تو وہ چیز سامنے آ گئی۔ تو یعقوب لوگوں نے وہ پکڑ لی اور سعید احمد کو کہا کہ تم انکاری ہو قرآن کے۔ اور چونکہ یعقوب علی کی اور محمد حنیف صاحب کی ضد بہت زیادہ تھی، تو محمد حنیف صاحب نے یعقوب کی ضد میں سعید کے موقف کو اپنایا اور اس کے کتابچہ بغل میں دبا کے آگے پیچھے بیان کرتے تھے، اور خود پھر چونکہ آگے تفسیر لکھ رہے تھے تو وہ چیز آئی تو بہت تیز ہیں، چونکہ ذہین تو ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ آگے اٹھنا تھا ڈاکٹر صاحب کی جب کیسٹیں سامنے آ گئی تو ان سے لوگوں نے پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پورا سارا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، اپنے لوگوں کا ذہن پہلے بنا کے، اور جب ان کو سمجھایا گیا نہیں سمجھے ہیں اور ڈٹ گئے ہیں اپنے اس شرک کے اوپر، اور پھر 4-5 سال لوگوں کے ذہن پکے کر کے پھر انہوں نے تفسیر چھاپی ہے۔ اور اب تو اور زیادہ دلدل کے اندر چلے گئے، ظاہری بات ہے، اتنی ہیوی پیمنٹ کے بعد، اتنے خرچے کرنے کے بعد انہوں نے وہ تفسیر چھاپ دی۔ اب کیسے واپس آئیں گے؟ پہلے موقع تھا ان کے لیے، اگر تھوڑا سا بھی عقل سے کام لیتے تو اس کو درست کر دیتے، اس طرح اس تفسیر کو کر دیتے جیسا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست انداز سے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے یہ اللہ کو سجدہ شکر ہوا ہے۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے نا، یعنی عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، ان کو اس طرح نظر آتا ہے، ظاہری بات ہے، ایمان خراب ہوگا تو اسی طرح نظر آئے گا۔ بریلویوں کو نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، واسطے وسیلے ٹھیک ہیں، بریلویوں کو اسی طرح نظر آتا ہے قرآن میں سے۔ اشرف علی تھانوی کو اسی طرح نظر آیا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمود الحسن کو اسی طرح نظر آیا ہے کہ جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کو اگر پکارنا چاہے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طریقے سے محمد حنیف کو وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔